ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔ ایک بزرگ نے مجھ سے کہا تھا کربلا اس وجہ سے ہوئی کہ لوگ اپنی تکلیفوں کو کم کر سکیں، مگر میں کہتا ہوں آج دنیا کے رنگ میں حضور کو بھول گئے، سرکار کو بھول گئے، میری بہنیں بھول گئی، پورے دن گھروں میں حضور کا ذکر نہیں ہوتا کہ یہ باعث تباہی نہیں؟ ہمارے گھروں میں ہم آزاد سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، کہتے ہیں اپنی مرضی سے مریں گے، نہیں، اللہ کی موت آئے گی تو دیکھ لیں گے، کیا دیکھ لو گے صاحب، کیا دیکھ لو گے؟ مگر آج جب اس دور کے مسلمان جب یہ حالات ہوئی تو پھر کیا ہوا معلوم ہے؟ بغداد شریف کی ایک بچی 12 سال کی عمر ہے، اس کے گھر میں بم پھوٹا، بہر آئی، اس کی وہ رودات پڑھ کے پوری دنیا روئی۔ جب وہ بہر آئی نا تو ایک فوٹو کھینچنے والا فوٹوگرافر فوٹو کھینچتا تھا، اللہ اکبر، اس کے قدموں کے ناخون پر میری زندگی قربان ہو جائے اس بچی کی، کیا کہنے لگی معلوم ہے؟ کہنے لگی میرا ابھی فوٹو نہ کھینچو۔ تو اس نے کہا کیوں؟ کہ ابھی میرا باپ مر گیا، ماں تو بغیر دوپٹے کے گھر سے باہر آ گئی ہوں، اگر کوئی دوسرے ملک کے لوگ دیکھیں گے مجھے بے پردہ تو کیا کہیں گے کہ عبد القادر جیلانی کی گلی کی لڑکی بے پردہ رہتی ہے۔ باپ مرا مگر غیرت نہیں بنی، ایسی بچیاں پھر کیا ہوا؟ پوری دنیا تباہ ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ہم کہتے ہیں ہمارے اوپر وہ حاکم ہو، کون حکومت کرتا ہے؟ ہمارے اعمال حکومت کر رہے ہیں۔ فلاں کوئی فلاں کی اوقات کیا ہے؟ جس قوم کے پاس غوث اعظم ہو اس کے لیے کوئی فلاں اللہ کام اوقات نہیں رکھتا، مگر جس قوم نے صرف یہاں سے غوث اعظم کا نام لیا ہو، دل سے نہیں لیا ہو، آپ تو ابھی بھول گئے، مگر ایک ذات ایسی ہے جس نے آدھی دنیا پہ حکومت کی ہے مگر اس نے حضور کو نہیں بھولا۔ وہ شخص اس کے طرح نہ تو اس کے بعد کوئی بادشاہ پیدا ہوا اور نہ قیامت تک ہوگا، اور اس کی مرتبے کا عالم یہ ہے، ایک ہوتا ہے پیر، ایک ہوتا ہے مرید، ایک ہوتا ہے مراد۔ ایک جو پیر مرید ہو، جو پیر کا مرید ہو جائے وہ مرید ہوتا ہے، مگر جسے پیر اپنا مرید کرنا چاہے وہ مراد ہوتا ہے پیر کی۔ جتنے صحابہ ہیں وہ اپنے آپ ایمان لے کے آئے، مگر میرا آقا عمر کے لیے میرے نبی نے دعا مانگی تھی، یا اللہ عمر کو ایمان کی توفیق عطا فرما۔ عمر، وہ عمر جس کے آدھا پہ شہدہ سکر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر، عمر فاروق اعظم، اللہ اکبر۔ بات کرتا ہوں حضرت عمر فاروق اعظم کی۔ ایک بار زمین میں زلزلہ آ رہا ہے، زلزلے سے زمین کانپتی ہے، کیا کوئی ایسا بھی حاکم دیکھا آپ نے؟ زمین کو جب زلزلے سے کانپتے دیکھا، حضرت عمر نے کہا زمین کانپتی کیوں ہے؟ کیا عمر تیرے اوپر انصاف نہیں کر پا رہا ہے؟ عمر نے تیرے اوپر انصاف نہیں کیا، انصاف کیسا؟ ایک مرتبہ لوگوں نے دیکھا کہ پانی بھر بھر کے ایک مشک لے گئے، پھر دوسرا مشک لے گئے، پھر کنویں سے پانی بھرا۔ آدھی دنیا کا بادشاہ آپ نے دیکھا ہے کبھی کہ پانی بھرتا ہوا کنویں سے؟ ایک بدھائق کو نہیں دیکھا ہوگا آپ نے کبھی، مگر میں اپنے آقا عمر کی بات کرتا ہوں، اور حضرت عمر کو بھی وہاں خبر ہو جائے کہ وہ آج نظر کرتے ہیں کہ ان کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ میں بغیر اس بات سے تو بات کر ہی نہیں سکتا، جب تک ان کی نظر نہیں ہوگی بات مکمل نہیں ہو سکتی۔ انہیں آج ادھر نظر کرنی ہے۔ اللہ اکبر، ذرا غور کریں آپ، کیسی بات ہے، کیسا میرا آقا عمر ہے۔ اللہ اکبر، اب جو ہے وہ بار بار کنویں سے من سے پانی بھر کے لاتے ہیں، رسی کھینچ رہے ہیں، اور اس کے بعد کسی نے پوچھا امین ہمیں بتا دے، ہم کام کرتے ہیں آپ کا، کیا یہ میرا کام نہیں ہے؟ یہ مدینے میں کچھ بیوہ عورتیں ہیں، ان کا کوئی پانی بھرنے والا نہیں ہے، عمر روز ان کا پانی بھر کے دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کبھی کبھی مجاہدین اسلام کے گھر میں جاتے اور ان سے کہتے تمہارے شوہر کو، اور تو سے کہتے تمہارے شوہر تو وہاں گئے ہوئے ہیں جنگ پر، ایسا کرو تم مجھ سے اپنا سودا منگوا لو۔ یار ہم اپنے گھروں کا سودا نہیں لاتے، عمر اور تو دوسرے کفروں کا سودا لا کے دیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ کبھی کبھی کہتے تھے مجھ سے خط لکھوا لو۔ امی عائشہ فرماتی ہے عمر کا ذکر کیا کرو لوگوں اپنی محفلوں میں، عمر کا ذکر ہوگا تو عدل کا ذکر ہوگا، عدل کا ذکر ہوگا تو رب کا ذکر ہوگا، اور رب کا ذکر ہوگا تو رب راضی ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا حسن بصری فرماتے تھے اے لوگوں عمر فاروق اعظم کا ذکر کیا کرو، اس سے زمین والے خوش نہیں ہوتے، آسمان والوں کو بھی خوشی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق اعظم کے ذکر کی بات کرتا ہوں، جب عمر ایمان لے کے آئے میرے آقا کریم کے پاس جبرائیل حاضر خدمت ہوتے ہیں، عرض کرتے میرے آقا آپ
آپ کو تو خوشی ہے مگر زمین والوں کو اتنی خوشی نہیں ہے اتنی آسمان کے فرشتے عمر کے ایمان پر خوشی منا رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ وہی عمر ہے. کیا کہہ رہے ہیں زمین سے کہہ رہے ہیں تمہیں کیوں رہی ہے؟ کیا عمر تیرے اوپر حساب نہیں کرتا ہے؟ اے زمین ساکن ہو جا, اے زمین رک جا. ابھی یہ کہنا تھا کہ زمین رک گئی اور ایک جگہ رک گئی, تھم گئی زلزلہ, اور دنیا کو یہ بتا دیا کہ عمر کے جب قدم ناز کی ہیبت کا یہ عالم ہے تو مصطفیٰ کے قدم کی ہیبت کا عالم کیا ہو. عمر اللہ کھڑے ہیں ایک وادی میں اور رو بھی رہے. کسی نے پوچھا کیوں روتے ہیں؟ فرمایا بات یہ ہے ایمان لانے سے پہلے والا واقعہ یاد آ گیا. ایمان نہیں لایا تھا, اسی یہیں پہ کھڑا تھا. میرے باپ نے کہا 8 ٹوٹ ایک لائن میں کھڑا کر پورے دن کوشش کی مگر 8 ٹوٹ ایک لائن میں نہیں کھڑے ہوئے. رونے کی وجہ یہ تھی جب تک کہ نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا. تم نے ہمیں خبیث کر ہم مول کر دیا یا رسول اللہ. جب تک 8 طرف کا غلام نہیں تھا 8 ٹوٹ ایک لائن میں کھڑے نہیں ہوئے, اور آج آپ کی غلامی کا تاج سر پہ ہے تو میں نے آدھی دنیا کو ایک لائن میں کھڑا کر دیا. یہ عمر ہے مگر بات یہ نہیں بتانا چاہ رہا, فضائل پر تو میرا فوکس نہیں رہتا. بات جو یہ ہے آدھی دنیا کا بادشاہ مگر کپڑے پہ 14. کبھی سنا ہے آدھی دنیا پہ حاکم کوئی حکمرانی کرتا ہو اور اس کے کپڑوں پہ پیمنٹ لگا ہو, کپڑوں پہ جوڑ لگا ہوا ہے, لوگ مذاق اڑاتے ہیں. دوسرے ممالک کے صحابہ کے دل جلتے ہیں. ایک دن مشورہ کر کے حضرت عمر کے پاس گئے, کہنے لگے امیر المومنین ہماری ایک بات مانیں گے؟ کہا بولو. کہا آپ ہمارے امیر ہیں, میرے آقا نے آپ کی کتنی تعریف ہمیں بتائی ہے. حضور آپ کی لوگ برائی کرتے ہیں نا, آپ کی مذاق اڑاتے ہیں لوگ آپ کے کپڑے کو دیکھ کے تو ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے, ایک جوڑی کپڑے نئے بنا لیں. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ میرا ذاتی معاملہ, میں کیوں پہنتا ہوں یہ کپڑے مجھے پتا ہے, تم لوگ چلے جاؤ. اللہ اکبر. اب وہ لوگ چلے گئے مگر وہ مانے نہیں, مولا علی کے پاس گئے. بولے آپ سے بڑا دوستانہ ہے, آپ کی دوستی ہے, آپ کہتے. مولا علی نے کہا یہ بات نہیں کہوں گا, یہ بات نہیں کہوں گا, آپ خود کہو. ہم نے تو کہہ لیا تو پھر یہ بتا دیں آپ کس کے کہنے سے وہ مان جائیں گے. مولا علی بولے اگر وہ مان سکتے ہیں تو صرف امی عائشہ کی بات مان سکتے ہیں. ذرا دل سے کہو امی سیدہ عائشہ میری ماں ہے, الحمدللہ میری ماں ہے. تو صحابہ گئے, بولے آپ امی سمجھاتے ہیں, وہ جب کپڑے ان کے پھٹے میں تنگ ہوتا ہے تو ہمیں تکلیف بڑی, آپ سمجھاتے ہیں. امی عائشہ سیدہ عائشہ نے کہا اچھا بلاؤ عمر کو. حضرت عمر آ گئے. یار آپ کو ادا بتاؤں, کوئی پروٹیکشن نہیں, کوئی جو ہے وہ VIP ٹریٹمنٹ نہیں, کوئی بڑی بڑی گاڑیاں نہیں, بڑے بڑے گھوڑے نہیں, مسلح فوجی پیچھے نہیں. آئے اور آ کے ایسے یار لوگ اپنی ماں کے سامنے ایسے نہیں بیٹھتے. حضرت عمر ایسے بیٹھ گئے, ماں کیا حکم ہے؟ فرمانے لگی عمر اگر کپڑے نئے پہننے میں کوئی برائی اگر اللہ دیتا ہے کوئی برائی, کہ گھر بنانے میں کوئی برائی ہے کوئی برائی. حضرت عمر سمجھ گئے, رونا شروع کر دیا. امی عائشہ بولی عمر میں تم سے کہتی ہوں دوسرے ممالک کے لوگ مذاق اڑاتے ہیں. دوسرے ملک کا ایک آدمی آیا تھا نا, اس نے کہا کہاں ملیں گے عمر؟ کہا وہ مسجد میں ملیں گے. محل ویل نہیں, کہا محل ویل نہیں ہوتے, وہ مسجد میں رہتے ہیں. پھر اس کے بعد بولے کہاں ملیں گے؟ وہ مسجد میں نہیں ہے. کہا ادھر جاؤ تو دیکھا کیکڑ کے پیڑ کے نیچے پتھر پہ سر رکھے سو رہے, اور آدھے پیروں پہ دھوپ ہے اور آدھے پیروں پہ جو آپ کے جسم پر جو ہے وہ باقی جو ہے وہ چھاؤں ہے, اور آپ سو رہے ہیں پسینے میں, پتھر پہ سر لگائے, تکیہ بنائے سو رہے ہیں. وہ آدمی رونے لگا. کسی نے پوچھا روتے کیوں؟ کہ لگا صاحب بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا ہے, بڑی بڑی دوائیاں کھاتے ہیں پھر محلوں میں نہیں سو پاتے, رات پر ایسی گزر جاتی ہے. مگر عمر کو دیکھ رہا ہوں کہ انصاف کر کے لیٹا ہے تو پتھر پہ نیند آ گئی. پیچھے والے لوگ بھی ذرا ریئیکشن کرتے رہے تاکہ مجھے پتہ لگے کہ آپ سن رہے ہیں. سبحان اللہ, تھوڑا ساتھ دیں, دو زور سے بولو سبحان اللہ. اللہ اکبر, تھوڑا ساتھ دیں گے اللہ آپ کا ساتھ دے گا. زور سے بولو سبحان اللہ. اللہ اکبر. تو امی عائشہ بولی عمر اگر کپڑے بنانے کی بات ہے تو ایک جوڑی کپڑے میں کہتی ہوں بنا لو, اور وہ پہن لیا کرو جب مہمان آیا کریں تو ان کے سامنے پہن لیا کرنا. حضرت عمر فاروق اعظم نے اتنا سنا. امی عائشہ کہتی عمر کی سسکیوں کی آواز مجھے آئی, میں آگے بڑھی, میں نے کہا عمر روتے کیوں؟ تو پوری داڑھی بھیگ چکی تھی اور آنسو نیچے کو پٹ پٹ گر رہے تھے. کیسا جذبہ تھا, ارے کیسی فیلنگ تھی, میں اس فیلنگ کو سمجھ پاتا ہوں کبھی کبھی. اللہ اکبر, کیسی فیلنگ تھی. فیلنگ یہ تھی امی آپ جیسے چاہو گی ویسے کپڑے عمر پہن لے گا, مگر بات یہ ہے میں نے تو کبھی کبھی حضور کو دیکھا ہے مسجد نبوی شریف میں یا مدینہ شریف
شریف میں گلیوں میں مدینے کی آپ نے تو حضور کو ہر وقت دیکھا ہے، آپ مجھے ویسے ہی کپڑے پہناتے جیسے میرے حضور پہنتے تھے، جیسے میرے آقا پہنتے تھے، جیسے میرے نبی پہنتے تھے۔ اے میری ماں مجھے آپ جو حکم کرو گی میں کپڑے پہن لوں گا، مگر مجھے وہ دور یاد ہے کہ جب خندق کھدی تھی صحابہ اکرام اپنے اپنے کدال لے کے حضور کی بارگاہ میں آئے، عرض کرتے حضور اب کدال چلتی نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کیوں؟ کہ حضور 2 دن سے کچھ کھایا نہیں ہے۔ پھر انہوں نے اپنے اپنے کتے ہٹائے تو پیٹوں پہ ایک پتھر بنا تھا۔ آپ نے کبھی پیٹ پہ پتھر باندھا؟ آپ کو ہمیں مجھے کیا پتہ لگے گا اسلام کیا؟ میں اپنے آپ کو کہتا ہوں میں نے کبھی پیٹ پہ پتھر نہیں باندھا، میں نے تو اپنی ضرورت سے زیادہ کھایا ہے ہمیشہ۔ مجھے کیا احساس ہوگا اسلام کیا ہے؟ پیٹ پہ پتھر باندھنے والے 2 دن بھوکے صحابہ سے پوچھو وہ بتائیں گے اسلام کیا ہے۔ اللہ اکبر کرتے ہیں آقا پتھر اب جب پتھر ٹوٹتا نہیں، میرے آقا کریم نے فرمایا میرے صحابہ دنیا کی زندگی کوئی زندگی